اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152۔ تم مجھے یاد کرو، فاذکرونی تم لوگ مجھے یاد کرو، دل، زبان، سوچ، ہر طرح کی اطاعت و فرمانبرداری، نافرمانی سے بچ کر مجھے یاد کرو، کسی وقت بھی میری یاد سے غافل نہ رہو۔ اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، چنانچہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه حیث یذکرنی ان ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرتو فی ملأ خیر منہم۔ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کر دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی مجلس سے بہتر مجلس، فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اس تفسیر سے واضح ہوا کہ ذکر الہی کا مقصود قرب ہے، اللہ کی ذات کا قرب ہے، اور یہ ذکر کرنے والے کو حاصل ہو جاتا ہے، اور یہی بہت بڑا پھل ہے کہ بندے کو اللہ رب العزت یاد فرمائیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ذکر الہی کے ساتھ خصوصی مناسبت پیدا کریں۔ شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ اللہ میرے رگو پے میں ہے، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ تم میری عبادت کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں اپنے لطف و کرم، عنایات، سعادت مندیوں کے دروازے کھولنے کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے نعمت اور سہولت کے وقت یاد کرو، میں تمہیں مشکل اور مصیبت کے وقت یاد کروں گا۔ تم تسلیم و رضا کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں حسن تدبیر اور تمہارے بارے میں اچھے فیصلے کر کے تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرے ساتھ محبت کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنا قرب عطا کرنے کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر الہی سے مقصود کیا ہونا چاہیے؟ حضرت حافظ محمد ضامن شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ذکر سے مقصود فاذکرونی اذکرکم ہونا چاہیے، کسی مزید چیز کا طالب نہیں ہونا چاہیے، نہ حالات کا نہ واردات کا، اس لیے کہ حالات اور واردات یعنی اچھے حالات، اچھے خواب، اچھی عنایتیں، اچھی مہربانیاں یہ اللہ کی طرف سے ہو جائیں تو اچھا ہے، لیکن اس کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ حالات و واردات مقصود مطلوب نہیں ہے، صرف رضائے حق مقصود ہے، پھر جس کے لیے جو مناسب ہوتا ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی کو ذوق شوق میسر ہوا، کسی کو قبض، ہر شخص کو انعام اس کے مناسب ملتا ہے۔ پس فاذکرونی اذکرکم پر نظر رکھنی چاہیے، واشکروا لی میرا شکر کرتے رہو۔ تمہاری ہدایت کے لیے عظیم الشان رسول بھیجا، ہدایت عطا فرمائی، جذب و سلوک کی توفیق عطا فرمائی، اور بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ ولا تکفرون نہ شکری نہ کرو، یعنی کفران نعمت کر کے، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کر کے، نیک کام کا حکم دینے والے کی مخالفت کر کے، وقت ضائع کر کے، ذکر سے منہ موڑ کے میری ناشکری نہ کیا کرو۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ۔ اللہ رب العزت کا شکر دل، زبان اور اعضائے ظاہرہ تینوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دل سے شکر یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا اقرار اور اعتراف کیا جائے۔ زبان سے شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اعضاء سے شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکموں کی اطاعت فرما برداری اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ اور سوچ کے ذریعے ذکر یہ ہے کہ ہمیشہ شکر کا غلبہ اپنے دل و دماغ میں رکھا جائے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر کسی نعمت کا شکر کرو گے تو ہم ضرور بضرور وہ نعمت زیادہ کر دیں گے۔ نمبر 2، شکر کی برکات۔ شکر موجودہ نعمتوں کو باقی رکھتا ہے، مزید نئی نعمتوں کے حصول کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ الشکر قید الموجود و صید المفقود، شکر جو نعمت نہیں ہے اس کو شکار کرتا ہے اور موجود نعمت کو۔ نمبر 3، سب سے بڑی نعمتیں علم، تزکیہ اخلاق اور توفیق عمل جیسی دینی نعمتوں پر شکر کا حکم دینے میں اسی حقیقت کا بیان ہے کہ یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں، بلکہ یہی حقیقی نعمتیں ہیں کہ جن کو دوام حاصل ہے، جبکہ دیگر نعمتیں زائل ہو جائیں گی۔ ان تمام حضرات کے لیے جن کو علم و عمل کی توفیق سے نوازا گیا ہے یہی مناسب ہے کہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا اضافہ ہو اور ان سے عجب اور خود پسندی دور رہے۔ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے شکر میں
ہمیشہ مشغول رہیں۔ سکون دل حاصل کرنے کا انمول طریقہ، اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی جہاں اور بھی بہت ساری برکات ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ جن کے دل اللہ رب العزت کی یاد سے بھرے ہوتے ہیں وہ لوگ پرسکون ہوتے ہیں، پریشانی ان سے دور رہتی ہے، اور اس کے برعکس جن کے دل اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہوتے ہیں وہ ہموم، غموم اور پریشانیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو کسی سے سیکھ کر کثرت ذکر کا تجربہ کر کے دیکھ لے، یعنی کسی سے ذکر سیکھ کر، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر ان سے ذکر سیکھیں، مسلسل ذکر کریں، ذکر کرنے کا اہتمام کر کے ذکر کی کیفیات کو حاصل کریں تو آپ کو سکون ہی سکون حاصل ہوگا۔ اگر آپ اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا تجربہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق نصیب فرمائے۔